کرنا چاہوں گا کہ اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ میں صاحب کا آخری سوال ہے کہ اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ عام طور پہ ہمسا حرام ہے. اسلام آتا ہے لفظ سلام سے، اس کے معنی ہے سلامتی، امن، شانتی. اسلام کے معنی ہے کہ شانتی حاصل کرنا، اپنی خواہش، اللہ کا جو پیغام ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا اور امن حاصل کرنا، اسے کہتے ہیں اسلام. ہمسا عام طور پہ حرام ہے، لیکن اگر مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں ہر دیش میں قانون ہے کہ چوری مت کرو، کسی کا قتل مت کرو، لیکن قانون کے علاوہ پولیس بھی ہے کہ اگر کوئی قانون کو فالو نہیں کرتا ہے، کوئی چوری کرے گا تو پولیس اس وقت زبردستی کر سکتی ہے، پولیس فورس کا استعمال کر سکتی ہے، پولیس کبھی کبھی ہتھیار کا استعمال کرتی ہے امن اور شانتی برقرار رکھنے کے لیے دیش میں. اسی طریقے سے اسلام میں ہمسا عام طور پہ حرام ہے، لیکن ہر انسان شانتی نہیں چاہتا ہے. کچھ انسان جو اشانتی چاہتے ہیں اور جو اللہ کا فرمان پہ عمل نہیں کرتے اور شانتی کو بھش کرنا چاہتے، اس وقت اسلام اجازت دیتا ہے کہ آخری مرحلے پہ آپ ہمسا کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لیے. ہمسا کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لیے، خود کے فائدے کے لیے نہیں. اسی لیے عام طور پہ جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوئی ہیں جو جنگ اللہ کے رسول لڑی، اکثر وہ تھا سیلف ڈیفنس میں. اگر کوئی چور میرے گھر میں گھستا ہے اور میری بیٹی سے بدتمیزی کرتا، میں کیا کہوں گا؟ میں ہمسا میں مانتا ہوں، میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا. میں میری چوڑیاں نہیں پہنا ہوگی ہاتھ میں، مسلمان ہوں لیکن چوڑیاں نہیں ہاتھ میں پہنا ہوں. آپ کے گھر میں کوئی چور گھستا ہے اور آپ کی بیٹی سے بدتمیزی کرتا، آپ کیا کریں گے؟ جی ہاں، میں مقابلہ کروں گا. مقابلہ کریں گے، ہاتھ بھی اٹھائیں گے نا. اس طریقے سے ہمسا کا استعمال آخری مرحلے پہ اگر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے تو استعمال کیا جا سکتا ہے حق کے لیے، نہ حق کے لیے نہیں. دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے لیے غلط ہے، دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کے لیے حرام ہے، لیکن خود کے بچاؤ کے لیے یا امن حاصل کرنے کے لیے ہمسا کا استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اصل میں اسلام آتا ہے لفظ سلام سے، جس کے معنی ہے سلامتی، امن، تاکہ دنیا میں سلامتی پہنچے. بہت خوب، بہت اچھا لگا آپ کو سن کے. پھر ایک بار میں تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. چاہتا ہوں کہ آپ خدا حافظ. ایک خدا میں مانتے؟ میں ایک دم ایک خدا کو نہیں، میں اپنے اندر میں بیٹھے برہم کو مانتا ہوں. میری اپنی الگ سوچ ہے. میں کسی مندر میں نہیں جاتا ہوں، یہ بات نہیں ہے، جاتا ہوں، لیکن میری اپنے اندر کی آواز ہے کہ انسانوں کی خدمت کرو، انسانوں کی عزت کرو اور بھٹکے ہوئے کو راہ دکھاؤ. میرا بھی یہی ہے. اور میں کسی انسان میں، ہندو ہو چاہے مسلمان، میں اس کھلے من سے آغاز کرتا ہوں. میں کسی سے بھی بھید بھاؤ نہ آج تک کیا ہے، نہ کبھی زندگی میں کروں گا. میرے لیے انسان جو پیدا کیا ہے وہ اوپر والے نے، وہ سبھی ایک ہیں اور ایک رہیں گے. آپ نے فرمایا کہ انسان کی خدمت کرنا چاہیے، انسان کی مدد کرنا چاہیے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں؟ آپ نے کہا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے تقریر سنی میری پیس ٹی وی پہ، آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ نہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ہمارا خدا ایک ہے اور ایک ہی طاقت ہے جو پورے سبھی سنسار کو، پورے یونیورس کو، پوری بات تو بہت کہنے کی ہے، لیکن یہ سمے اور وقت کا تقاضا ہے. بالکل، سمے کا تقاضا ہونے کی وجہ سے میں آخری چیز کہوں گا آپ سے بھائی صاحب کہ آپ نے پیس ٹی وی پہ اتنے تقریر سنے، آپ کہتے ہیں کہ بھگوان ہے، کہ میں اس میں مانتا ہوں، لیکن یہی بھگوان نے چاہے بائبل میں ہو، چاہے وید میں ہو، چاہے قرآن میں ہو، ساری دھارمک کتابوں میں کہا گیا ہے کہ آخری آنے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور اس میں ماننا چاہیے. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اتنے اچھے انسان ہیں ماشاءاللہ، ایک آخری میری خواہش ہے کہ آپ انشاءاللہ اس پہ تحقیق کرو. اور یہ جب آپ ایک بھگوان میں مانتے ہیں، دوسرے انسانوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، تو بھگوان یہ بھی کہتے کہ آخری پیغمبر کون ہے، اس پہ تحقیق کرو، انشاءاللہ آپ مکمل اچھے انسان بنیں گے.